دوستوں، رمضان گزرتا جا رہا ہے، رحمتوں کا مہینہ گزرتا جا رہا ہے، مغفرتوں کا مہینہ گزرتا جا رہا ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ گزرتا جا رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم رمضان کو پہچانتے بھی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ نمازیں تو اور مہینوں میں بھی ہم پڑھتے تھے، قام رمضان ایمانا، رمضان میں قیام کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں کہا؟ اس کو تراویح کہتے ہیں، اور اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، جو ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کرے، یعنی تراویح کو پڑھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سوچو، صرف تراویح پڑھنے سے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اصل سوال یہ ہے، رمضان میں 5 نمازیں تو پہلے بھی تھی، پھر تراویح کیوں؟ تراویح اس لیے اللہ نے فرمائی کیونکہ رمضان کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ مقابلے کا مہینہ ہے، یہ قرب الہی کا مہینہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ہر سجدہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد۔ اس کا ترجمہ، بندہ اپنے رب کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب سجدے میں ہوتا ہے۔ تو سوچو، تراویح میں کتنا سجدے ہوتے ہیں، ہر سجدہ قرب ہے، ہر سجدہ بلندی ہے، ہر سجدہ گناہوں کی معافی ہے۔ اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، ہر نیکی کرنے والے کا اجر ضائع نہیں کرتا اللہ۔ اور آخری بات سن لیں، جب امام قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ کا کلام سنایا جا رہا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ موبائل پر، کچھ لوگ باہر گپ شپ میں۔ تراویح فرض نہیں، لیکن اس کا چھوڑ دینا خسارہ ہے۔ رمضان آتا ہے، کچھ لوگ بدل جاتے ہیں، کچھ لوگ صرف کیلنڈر بدلتے ہیں۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، یا آپ نے رمضان کو گزارنا ہے یا رمضان نے آپ کو گزارنا ہے۔ یا اللہ، رمضان تیرا مہینہ ہے، یہ قرآن تیرا کلام ہے، یہ سجدے تیرے سامنے ہیں، اور ہم گناہ گار تیرے در پر کھڑے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں وہ رمضان نصیب فرما جس کے بعد ہماری زندگی بدل جائے۔ یا رب، ہم نے کتنے رمضان ضائع کر دیے، کتنی تراویحیں بغیر توجہ کے پڑھے، کتنے سجدے ایسے کیے جن میں دل حاضر نہیں تھا۔ یا اللہ، معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے۔ یا رب، جب ہم سجدے میں جائیں تو ہمیں اپنا قرب نصیب فرما دے، ہمیں وہ آنسو دے دے جو ہمارے گناہوں کو دھو ڈالیں۔ یا اللہ، ہمیں مسجدوں میں محبت عطا فرما، ہمیں قرآن سے تعلق عطا فرما، ہمیں علماء کی قدر نصیب فرما۔ یا رب، اگر یہ ہمارا آخری رمضان ہو تو اسے قبول فرما لے۔ اگر ہماری زندگی میں کمزوریاں ہیں تو انہیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ یا اللہ، ہمیں تراویح کی لذت دے دے، قیام کی طاقت دے دے، ہمیں وہ دل دے دے جو تیرے کلام پر رو پڑے۔ یا رب، ہمیں دنیا کی غفلت سے نکال دے، ہمیں آخرت کی تیاری نصیب فرما دے۔ یا رب، جب ہم قبر میں جائیں تو یہی قرآن ہمارا ساتھی بنا دے، یہی سجدے ہماری روشنی بنا دے، یہی تراویح ہمارے لیے جنت کا دروازہ بن جائے۔ یا رب العالمین، ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کی مغفرت فرما دے۔